بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سود کی وکالت کرنے والوں کے عقلی اڑنگے اور ان کا رد۔ مسلمان جنہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیش نظر سود کا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے تھا، وہ اقوام مغرب کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ یورپ زدہ طبقہ اور مغرب کے ذہنی غلام کئی مسائل میں کتاب و سنت سے بدگمان ہو کر دوسروں کو بھی اسی غلط راستے پر ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کئی صریح امور میں عقلی اڑنگے لگاتے ہیں اور بجائے خود سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات و دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کچھ ایسی ہی پوزیشن ان پرستاران عقل کی سود کے بارے میں بھی ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قدیم طرز کے بنیوں، مہاجنوں اور ساہوکاروں کا سودی کاروبار حرام ہو تو ہو، موجودہ بینکنگ تو اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ ان بینکوں کا کاروبار تو بالکل صاف ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر اب سود کی شرعی تعریف بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں جس سود کو حرام کہا گیا ہے اس کی تعریف میں یہ سود سرے سے آتا ہی نہیں۔ سود کے فوائد و کرامات یا بدحواسی کا ایک فلندہ بیان کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ترقیاتی منصوبوں اور بزنس کے لیے سود کے از بس ضروری ہونے کا ہوا کھڑا کر کے اس کی حرمت پر طرح طرح کے اعتراض قائم کیے جاتے ہیں اور اس کے جواز میں رنگا رنگ دلائل دیے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت سے تو ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ چیز حرام و ناپاک ہے۔ اس کا نام چاہے سود کی بجائے فائدہ یا منافع رکھ لیں یا کوئی اور نام تجویز کر لے، اس سے اس کی حرمت زائل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پرستاران عقل قرآن و سنت کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں؟ ان کے لیے تو تمام اشیاء کے حسن و قباح کو پرکھنے کا معیار صرف عقل ہے۔ تو آئیے ان حضرات کی خاطر ذرا عقل کی روشنی میں ہی پرکھ کر دیکھیں کہ عقل کی نظر میں سود کی مقبولیت کہاں تک ہے۔ اس سلسلہ میں سود کا جواز ثابت کرنے کے لیے ان کی اہم دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے وہ ایثار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو روک کر قرض دینے کا خطرہ مول لیتا ہے، لہذا مقروض کو چاہیے کہ اس کے عوض میں وہ قرض دینے والے کو اس کے مال کا کرایہ ادا کرے، جس طرح وہ مکان، فرنیچر یا سواری کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر قرض لینے والے نے یہ سرمایہ کسی نفع آور کام میں لگایا ہے تو قرض دینے والا اس نفع سے اپنے حق کا بالاولی مستحق ہے، کیونکہ اس نے ذاتی یا کاروباری ضرورت میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اس دلیل میں معلوم نہیں کہ وہ ایثار کرنے اور خطرہ مول لینے کی قیمت 5 یا 10% وصول کرنے کا استحقاق کس عقلی اصول یا اخلاقی ضابطہ سے طے کر لیتے ہیں۔ رہا اپنی ضرورت کو روکنے کا سوال، تو یہ دعویٰ بدایتاً ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت روک کر نہیں بلکہ اپنا فاضل مال قرض دیتا ہے جسے وہ استعمال بھی نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا یہاں کوئی حرج بھی واقع نہیں ہوا کہ سود کو حرجانہ قرار دیا جا سکے۔ رہی کرائے والی بات، تو کرایہ ان اشیاء کا تو معقول ہے جنہیں مہیا کرنے اور درست رکھنے کے لیے مالک اپنا وقت، محنت اور مال صرف کرتا ہے، اور وہ اشیاء استعمال سے خراب ہوتی، ٹوٹتی پھوٹتی اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہے، جبکہ قرض دینے والے کا سارا معاملہ ہی اس کے برعکس ہے۔ اور اگر یہ قرض ایک فاقہ کش آدمی نے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لیا ہے تو کیا واقعی وہ فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ایسے لوگوں اور جان بلب مریضوں کو انویسٹمنٹ یا روپیہ لگانے کی جگہ قرار دینا اور ان سے سود لینا کس کاروباری اصول، معاشی علم اور عقل و انصاف کی روح سے جائز ہے؟ اللہ تعالی عقل سے صحیح احکام لینے کی توفیق بخشے، آمین۔ اب رہا معاملہ سود کی وکالت کرنے والوں کے عقلی اڑنگے اور ان کا رد۔
پہلے سود کے جواز میں کوشاں حضرات کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی غیر معقولیت بھی ثابت کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات رہ گئی تھی کہ کاروباری قرضے پر سود کی عقلی حیثیت کیا ہے، تو اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ سرمایہ بذات خود کوئی منافع پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ منافع صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محنت و ذہانت اس پر کام کرے، پھر یہ محنت و ذہانت ساتھ لگتے ہی وہ سرمایہ منافع پیدا کرنا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے نفع اور ہونے میں ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا نفع اور ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالیہ کا بھی امکان ہے، اور نفع اور ہونے کی صورت میں بھی یہ پیش کی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس وقت نفع پیدا کرے گی۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپیہ دینے والے کا منافع اسی وقت سے شروع ہو جائے جبکہ انسانی محنت و ذہانت نے اس روپے کو ابھی ہاتھ ہی لگایا ہو، اور منافع کی شرح اور مقدار بھی معین ہو؟ معقولیت کے ساتھ جو بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا سرمایہ کسی نفع اور کاروبار میں لگانا چاہتا ہو، اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیے اور نفع و نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ دار بن جانا چاہیے، جسے فقہ اسلامی میں مضاربت کہا جاتا ہے، اور یہ جائز و حلال ہے۔ ورنہ نفع کمانے کا یہ کون سا معقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کو 100 روپیہ قرض دوں تو کہوں کہ تو مجھے 1 روپیہ ماہوار منافع اس وقت تک دیتا رہ جب تک میرا یہ 100 روپیہ تیرے پاس رہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک اس سرمایہ کو استعمال کر کے اس کی محنت نے نفع پیدا کرنا شروع نہ کیا ہو، اس وقت تک آخر وہ کون سا منافع موجود ہے جس میں سے حصہ مانگنے کا مجھے حق پہنچتا ہو؟ اگر وہ شخص کاروبار میں فائدے کی بجائے نقصان اٹھائے تو کس عقل و انصاف کی روح سے یہ ماہوار منافع اس سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہو؟ اگر اس کا کل منافع ہی 1 روپیہ ہو تو کون سا انصاف یہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے مہینہ بھر اپنا وقت، محنت، قابلیت اور ذاتی سرمایہ سب کچھ صرف کیا، اور میں جو صرف 100 روپے اس کو دے کر الگ ہو گیا تھا، اس کا سارا منافع لے اڑوں؟ ایک بیل بھی اگر تیلی کے لیے دن بھر کول ہو چلاتا ہے تو کم از کم اس سے چارہ مانگنے کا حق تو ضرور رکھتا ہے، مگر یہ سودی قرض ایک کاروباری آدمی کو وہ بیل بنا دیتا ہے جسے کول ہو تو دن بھر میرے لیے چلانا چاہیے اور چارہ کہیں اور سے کھانا چاہیے۔ پھر اگر بالفرض ایک کاروباری آدمی کا منافع اس متعین رقم سے زائد بھی رہے جو قرض قانون معیشت کسی چیز کی روح سے بھی اس بات کو معقول ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کاروبار کرنے والوں کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر معین ہو، مگر قرض دینے والے کا فائدہ یقینی اور معین ہو۔ ان کے لیے تو ممکنہ نقصان کا خطرہ بھی ہو، مگر اس کے لیے خالص نفع کی گارنٹی ہو۔ ان کے نفع کی شرح تو بازار کی قیمتوں کے ساتھ گرتی اور چڑھتی رہے، مگر ایک اللہ کا بندہ جو نفع اپنے لیے طے کر چکا ہے، وہ اسے جوں کا تو ماہ بماہ اور سال بسال ملتا رہے۔ اس تنقید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد النظر میں سود کو ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں، ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی قلعی کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں انتہائی اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس دلیل اور ایسے ہی بعض الٹے سیدھے دیگر دلائل اور ان کا تفصیلی جائزہ معلوم کرنے کے لیے دیکھیے سود صفحہ 63 تا 101 طبع 4 دہم۔